محترم بزرگ و عزیز دوستو، خطبے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں۔ 3 ایسی باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں جو آدمی کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، جو آدمی کے گناہوں کو مٹانے والی ہیں، اور 3 ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جو آدمی کے درجے بلند کرنے والی ہیں، اور 3 ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں جو آدمی کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلانے والی ہیں، اور 3 باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو آدمی کو ہلاک کرنے والی اور دنیا اور آخرت میں آدمی کے لیے خسارے اور پریشانی کا سبب بننے والی ایسی 3 چیزوں کو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک طویل حدیث ہے جس میں سے اس جمعہ وہ 3 باتیں عرض کی جائیں گی جن 3 باتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ان 3 باتوں پر آدمی عمل کر لے اور ان 3 کاموں کو اپنی زندگی میں عملی شکل میں اختیار کر لے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے نجات کا وہ سبب بنے گی۔ حدیث کے ذخیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بے شمار باتیں بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر بڑی شفقت اور بڑا پیار تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر لمحے پر ایسی باتوں کی آپ نے رہنمائی فرمائی ہے کہ کن کاموں کو اختیار کریں گے اور عمل کریں گے تو دنیا اور آخرت میں اس کے لیے وہ نجات کا ذریعہ بنے گی، اور کن کاموں کے کرنے پر آدمی دنیا اور آخرت میں پریشان ہوگا، اور کون سے ایسے کام ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ ایسی بے شمار باتیں بے شمار حدیثوں میں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ اسی لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ سن کر ایسی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں جو ہمیں ہلاک کرنے والی اور ہمارے لیے نقصان کا ذریعہ بننے والی ہیں، دنیا اور آخرت میں پریشانیوں کا سبب بننے والی ہیں، اور ایسی چیزوں کو ہم اختیار کریں، عملی شکل دیں اس کو جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہیں، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کو خوش کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اسی لیے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ تو آج وہ 3 باتیں بیان کی جائیں گی جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 منجیات، کہ 3 اعمال اور 3 کام ایسے ہیں جو آدمی کو نجات دینے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی فالعدل فی الغضب والرضا، کہ غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ غصے کی حالت ہو یا خوشی اور مسرت کی حالت ہو، ان دونوں حالتوں میں آدمی عدل و انصاف سے کام لے، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے، نہ اس کی عقل پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، نہ اس کی زبان اس کے قابو میں رہتی ہے، نہ ہاتھ پیر پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ آدمی غصے کی حالت میں ہو تب بھی انصاف سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر آدمی کسی پر ظلم و زیادتی کر دے، کسی کا حق مار دے اور کسی کی حق تلفی کر دے۔ اور اسی طریقے سے
بعض اوقات آدمی خوشی میں مسرت میں مست ہو کر عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، اور جس کا جو حق ہے اس حق سے حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں، کہ آدمی غصے میں آ کر کسی کا حق دبا دے، کسی کا حق مار دے اور کسی کے حق تلفی کر دے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور خوشی میں آدمی حد سے تجاوز کر جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دونوں حالتوں میں آدمی عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ اے ایمان والو اللہ کے خاطر قائم کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کے ساتھ اگر معاملہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی آدمی انصاف کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو اور انصاف سے کام لو، ہر حال میں انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، هو اقرب للتقوى، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین او الاقربین او الوالدین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو ہر حال میں انصاف سے کام لو اور سچی گواہی دو، بھلے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن تم انصاف کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر مالدار ہوتا ہے تو آدمی اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے، غریب ہوتا ہے تو اس کا حق مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، ہر حال میں انصاف سے کام لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ فاللہ اولی بہما۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصے کی حالت ہو کہ خوشی کی حالت ہو، ہر حال میں انصاف سے کام لینا یہ آدمی کے لیے دنیا میں بھی نجات کا سبب ہے اور آخرت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ اور عدل و انصاف اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، انصاف سے کام لو، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو، اس لیے کہ انصاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ انصاف کرنے والے بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھیں، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، معاشرے میں عمومیت کے ساتھ ہم دیکھ لیں، چاہے معاشرتی زندگی ہو یا معاملات کے لائن کا کوئی مسئلہ ہو، انصاف سے کام نہیں لیا جاتا، جس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں وجود میں آتی ہیں، عداوتیں اور نفرتیں وجود میں آتی ہیں۔ آدمی غصے میں آ کر انصاف کیے بغیر کسی پر ظلم کر دیتا ہے، اور کسی کے ساتھ خوش ہوتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر کے دوسرے کا حق مار دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اگر نجات چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں اللہ کی خوشنودی اور رضامندی چاہتے ہو، تو غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرو۔ فالعدل فی الغضب والرضا، کہ غصے کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، ہر حال میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے
جو اپنے لیے نجات کو چاہتا ہے، جو اپنے آپ کے لیے نجات کو پسند کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف سے کام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کس چیز میں انصاف کریں گے؟ الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں۔ اگر کسی کو فیصلہ کرنے کے لیے بلایا جائے، حکم بنایا جائے، فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے، تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ جو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے۔ الذین یعدلون فی حکمہم، جو اپنے فیصلوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَأَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہے، ماں باپ اور اولاد کا تعلق ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا تعلق ہے، ان سب میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ان سب معاملات میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر ان سب میں انصاف کا معاملہ رکھا جائے گا اور انصاف سے کام لیا جائے گا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ نہ گھروں میں جھگڑے ہوں گے، نہ رشتہ داریوں میں آپس میں پریشانیاں پیدا ہوں گی، نہ رشتے ناطے ٹوٹیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ جہنم اسی لیے بنا ہوا ہے کہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ عدل و انصاف کو چھوڑ کر طرفداری اور مفاد پرستی عام ہے، جس کی وجہ سے دشمنیاں، عداوتیں، پریشانیاں، بے سکونی، بے اطمینانی کی کیفیت اور اس کا ماحول ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال میں اور اپنے گھر والوں میں انصاف کرتے ہیں، وما ولو، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں حاکم بنایا ہے، تمہیں آقا بنایا ہے، تمہیں مالک بنایا ہے، تو تمہارے ماتحت کام کرنے والے جو ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو جو اپنے فیصلوں میں انصاف کرتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ پہلی چیز ہوئی فالعدل فی الغضب والرضا، کہ غصے کی حالت میں اور خوشی کی حالت میں، دونوں حالتوں میں عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا اور عدل و انصاف سے کام لینا، یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ اور جہاں فیصلوں میں عدل و انصاف ہوتا ہے اور معاملات میں عدل و انصاف ہوتا ہے تو اس عدل و انصاف کی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں، اور جس کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ دوسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقصد فی الفقر والغنى، کہ مالداری ہو کہ غربت ہو، دونوں حالتوں میں میانہ روی سے کام لینا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، درمیانی راہ سے چلنا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، تو آدمی فضول خرچ کرے اور اسراف کرے، یا غربت میں آدمی انتہائی کنجوسی اور بخالت سے کام لے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ نہ اسراف اور فضول خرچی اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی کنجوسی اور بخالت اللہ کو پسند ہے۔ ان دونوں کے درمیانی راہ سے چلنا اور خرچ میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سورہ فرقان میں 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی کچھ صفات ذکر فرمائی ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے
تقریباً 13 یا 14 صفات اپنے محبوب بندوں کی ذکر فرمائی ہیں. ان میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخالت اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، ان کا خرچ دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے. تو میانہ راہ اختیار کرنا، میانہ روی سے کام لینا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا اور آخرت میں آدمی کے لیے نجات کا سبب ہے. کنجوسی یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اسراف یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھ کر رکھو، یعنی کنجوسی اور بخالت کرو، اور نہ ہی ان کو ایک دم کھلا چھوڑ دو، یعنی اسراف اور فضول خرچی کرو. یہ دونوں کام بھی نہ کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں کام کریں گے تو ہوگا کیا؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ خود ہی ملامت زدہ بن جاؤ گے اور خود ہی درماندہ بن جاؤ گے. تو یہ دونوں چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے نہ باندھ لو، یعنی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لو. اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس کو اتنا زیادہ بھی نہ کھول دو کہ اسراف کی حد تک پہنچ جائیں. یہ دونوں چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج جتنی مالی پریشانیاں انسانوں کو پیش آتی ہیں ان میں ان دونوں چیزوں کا دخل ہوتا ہے. آدمی یا تو کنجوس ہوتا ہے یا تو اسراف کرنے والا ہوتا ہے. جس کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اور وہ مال خرچ کرنے میں اللہ کے احکام کی رعایت نہیں کرتا اور جو حدود اللہ نے طے فرمائے ہیں ان حدود کی رعایت نہیں کرتا. اسراف اللہ کو کسی حال میں پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور فضول خرچی معاشرے کا ایک بوجھ ہے، اور فضول خرچی کی وجہ سے آدمی اس کے مال سے اللہ تبارک و تعالی برکت کو ختم کر دیتے ہیں. مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. آج ہم دیکھ لیں کہ کتنا اسراف اور فضول خرچی عام ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں، مالی پریشانیوں میں آدمی مبتلا ہے. اگر میانہ روی کے ساتھ خرچ کیا جائے، اعتدال کے ساتھ خرچ کیا جائے تو وہ آدمی کبھی پریشان نہیں ہوتا. مثال کے طور پر شادیوں کا معاملہ ہی دیکھ لیں، اس میں قرضوں کی نوبت نہیں آتی اگر اسراف اور فضول خرچی نہ کی جائے، اور اسراف کی نوبت نہیں آتی اگر رسم و رواج نہ کیے جائیں. رسم و رواج کیے جاتے ہیں اور لمبا خرچ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے قرضوں کی نوبت آتی ہے. اسراف ہوتا ہے جس کی وجہ سے خود آدمی کے لیے پریشانی کا سبب ہے. تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والقصد فی الفقر والغنى، کہ مالداری میں بھی اور غربت میں بھی، مال کی فراوانی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، درمیانی راہ سے جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دنیا میں بھی چین و سکون سے رہتا ہے، آخرت میں بھی چین و سکون سے رہتا ہے. درمیانی راہ سے خرچ کرنے پر آخرت کے چین و سکون سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں چین و سکون سے رہتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے. آخرت کے چین و سکون کا تعلق اس طرح ہے کہ اگر اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی، مالدار اس کو بنایا ہے، تو اگر وہ اسراف کرتا ہے تو یہ اسراف کا وبال وہ آخرت میں بھوگتے گا. دنیا میں اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے، دنیا میں اللہ اس کو مہلت دے دے، آخرت میں تو اس کا عذاب اس کو ہونا ہے. آخرت میں تو اس کا عذاب اس کو پہنچ کر رہے گا. تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر دنیا اور آخرت میں نجات چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو، تو مالداری اور غربت دونوں حالتوں میں
میانہ روی اختیار کرو، درمیانی راہ سے چلو۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَخَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، کہ چھپے ہونے کی حالت میں بھی اور ظاہری حالت میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، ان دونوں حالتوں میں بھی آدمی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ لوگوں کے سامنے ہو یا لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، ہر حال میں آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، ہر حال میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو آدمی گناہوں سے بچ رہا ہے لیکن تنہائی اس کی پاک نہیں ہے، تنہائیوں میں وہ گناہوں میں مبتلا ہے، یہ اللہ کو کسی حال میں پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، جو اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تو جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائیوں میں بھی ڈرتا ہے اور مجموع میں بھی ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت بھی اس کی فرماتے ہیں، گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم جائزہ لے کر کے دیکھیں، آدمی مجمع میں تو اللہ سے ڈرتا ہے اور مجمع میں تو گناہوں سے بچتا ہے، لیکن تنہائی کے گناہ عام ہو گئے، تنہائیوں کے گناہ عام ہو گئے، لیکن مجمع بھی کوئی کم نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ تنہائیوں میں گناہ عام ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں ایک فرمایا کہ جو آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے، تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دن سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرما دیں اسی کے لیے سایہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے دن اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو سایہ عطا فرمائیں گے، ان 7 میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا رہا ہو، تنہائی میں اس کو اللہ یاد رہا ہو اور وہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، آج ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں تنہائی کے گناہ عام ہیں، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا نوجوان بچے، کیا نوجوان بچیاں، جب سے یہ موبائل آیا ہے اس وقت سے تنہائی کے گناہ عام ہیں۔ پہلے آدمی کو فلم دیکھنا ہوتا تو باہر جانا پڑتا تھا، لیکن اب ساری دنیا کی بے حیائی، ساری عریانیت اور ساری فحاشی اور سارا ننگا پن اور ساری قسم کی پریشانیاں اس ایک موبائل میں شیطان نے سمو دی ہیں۔ تو جس کے پاس موبائل ہے وہ کسی حال میں بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، بھلے وہ نیک کام کے لیے استعمال کرتا ہو لیکن پھر بھی وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوست بزرگوں، تنہائیوں کا پاک ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، تنہائیوں کے گناہ بڑے خطرناک ہیں۔ آدمی اگر مجمع میں تو بچتا ہے، لوگوں کے سامنے تو اپنے آپ کو بڑا متقی پرہیزگار دکھاتا ہے، لوگوں کے سامنے تو بڑا عابد اور زاہد نظر آتا ہے، لیکن اس کی تنہائیاں کیسی ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اگر آدمی ڈرے اور لوگوں کے سامنے تو گناہوں سے بچے، جب لوگوں کی نگاہ سے اوجھل ہو جائے، لوگ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں، اس وقت میں اگر آدمی بند کمرے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ سے تو اوجھل ہو گیا، میری نگرانی سے باہر تو نہیں گیا، میری نگرانی سے تو باہر نہیں گیا۔ اللہ ہر حال میں لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ہر حال میں بندوں پر اللہ کی نظر ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔
تم اللہ کی نگاہ سے تو بچ نہیں سکتے، اللہ کی نگرانی سے تو باہر نہیں جا سکتے، ہر حال میں تم اللہ کی نگرانی میں ہو۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، تنہائیوں کے گناہوں سے بچنا، نوجوانوں سے میں خاص طور سے عرض کروں گا کہ رات کی تنہائیوں میں گناہوں سے بچ کر اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ پھر یہ تنہائی کے گناہ ہماری دنیا کے لیے بھی نقصان دہ بنیں گے اور ہماری آخرت کے لیے بھی نقصان دہ بنیں گے۔ ان تین چیزوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منجیات، یہ نجات دلانے والی ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ مالداری اور غربت، مال کی فراوانی اور تنگ دستی، دونوں حالتوں میں بھی خرچ میں اعتدال ہونا چاہیے، درمیانہ روی سے خرچ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ چھپے ہونے کی حالت میں ہو یا مجمع میں ہو، ظاہر میں اور باطن میں، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا۔ یہ تینوں کام اگر کوئی اللہ کا بندہ کرتا ہے تو یہ تینوں اعمال اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان نجات دلانے والے کاموں کو عملی شکل میں اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوری امت کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔